نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس کی توفیق خاص سے رب کائنات نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور غلامی عطا فرمائی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہماری یہ جو نشست ہے، یہ عنوان موضوع کے لیے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی کہ جس میں ایمان کی بنیاد پر بات ہو رہی تھی، یہ ہماری 7ویں نشست ہے۔ ہم اپنی گفتگو کو جہاں سے پچھلی نشست میں چھوڑا تھا وہیں سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلی نشست میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق کی بات ہو رہی تھی۔ یاد رکھ لیں، 2 چیزیں انسان کی زندگی میں انتہائی اہم ہیں، اور بالخصوص جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کے ساتھ 2 چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی انسان کے دامن کے ساتھ نہ رہے، انسان سے چھوٹ جائے، تو اس کے پلے نہ دنیا میں کچھ رہتا ہے نہ آخرت میں کچھ رہتا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان ظاہری اعمال سے نہیں آتا۔ وہ 2 چیزیں جو اہم ہیں ان میں ہے ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ایک ہے حضور کا ادب۔ اس پہ تفصیل آگے میں چل کر بیان کروں گا، مگر جو پچھلی گفتگو ہماری ہم نے جہاں سے ختم کی تھی کہ ظاہری اعمال سے ایمان نہیں آتا، تو اس پہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 حدیثیں پیش کی۔ اب وہیں سے اس کو آگے چلاتے ہوئے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک پیش کرتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یقیناً انسان کی اپنی جان جو ہے وہ اسے سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اس جان کے لیے، اس نفس کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور یقیناً وہ چاہتا ہے، اس وجود کو پرورش کرتا ہے، اس وجود کی، اس کے لیے سہولیات تلاش کرتا ہے۔ تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اسے اپنے نفس سے، اپنی جان سے محبت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک جو بیان کی ہے میں نے، اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم، اب جمع کا صیغہ استعمال کر کے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ حتیٰ یہاں تک کہ احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ ہر شے سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ کرے۔ اپنی جان تو درکنار، آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، نسبت رکھنے والے جتنے رشتے ہیں، اب اولاد بھی ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کے لیے انسان حلال و حرام کی تمیز بھی بھول جاتا ہے۔ شب و روز انسان اپنی اولاد کے لیے سہولیات فراہم کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، مال بناتا ہے، تو یقیناً اولاد بھی عزیز ہے۔ تو اللہ رب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تب تک ہو ہی نہیں سکتا جب کہ ہر شے سے بڑھ کر، اب کسی کو اولاد سے محبت ہے، کسی کو مال سے زیادہ محبت ہے، کسی کو اپنی جان سے زیادہ محبت ہے، کوئی ماں سے محبت کرتا ہے، کوئی باپ سے محبت کرتا ہے، کوئی دیگر رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب رشتوں کی محبت اپنی جگہ بجا ہے، کریں، مگر ہر رشتے پر اور ہر محبت پر فوقیت محبت مصطفیٰ کی ہوگی۔ کیوں؟ کہ ایمان کی بنیاد یہ، ایمان کی اساس یہ ہے۔ اگر دنیا کے دیگر رشتوں کو آقا کی محبت پر فوقیت دی تو رشتے بھی گئے اور ذات مصطفیٰ سے تعلق بھی گیا۔
تو جب حضور کی ذات سے تعلق گیا تو عبادات گئی، جب عبادات گئی تو خدا کی رضا گئی، خدا کی رضا گئی تو پھر نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی۔ سامعین ذی احتشام، سمجھانا مقصود یہ ہے کہ محبت باقی رشتوں سے بھی رکھیں، ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی کریں، ماں باپ کا ادب کریں۔ آپ دیکھیے کہ ہر رشتے کی سے محبت کی ایک حد ہے۔ مثلا ماں ہے تو ماں سے محبت کا ایک تقاضا ہے، وہ کیا ہے کہ انسان محبت میں ماں کے چہرے کی زیارت کرے، ماں کی خدمت کرے، یہ ماں سے محبت اور تعلق کا تقاضا ہے۔ باپ ہے تو باپ کے ساتھ شفقت کا تعلق رکھے، ادب کا، محبت کا تعلق رکھے۔ اولاد ہے تو ان کی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اپنا تعلق نبھائے۔ ہر ایک کی حد ہے۔ اب یہ بات میں جو آگے کرنے جا رہا ہوں، یہ بات بڑی گہرائی پر مبنی بھی ہے اور اہمیت کی حامل بھی ہے۔ وہ کیا کہ ہر رشتے سے محبت کی ایک حد ہے، اسی طرح ذات مصطفیٰ سے محبت کی بھی ایک حد ہے، اور حضور سے محبت کی حد یہ ہے کہ انسان ساری حدیں پھلانگ دے۔ حضور سے محبت کی حد یہ ہے کہ ہر حد سے آگے نکل جائے اور ایسی محبت کرے۔ اب جب یہ بات کرتے ہیں تو یقیناً کئی احباب کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ یہ حضور سے تعلق اور محبت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ سے بھی آگے لے جاتے ہیں۔ خدا کے بندو، سوچنے والی بات ہے کہ اللہ سے آگے لے جانے والی بات جب آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ اللہ کو بھی محدود کر رہے ہیں۔ اللہ تو لامحدود ہے، تو جس شے کی کوئی حد ہی نہیں، اللہ لامحدود ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب آپ محبت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے رب کائنات کی ذات ہے تو اس کو تو ہم قید نہیں کر سکتے، اس کو لامحدود نہیں کر سکتے۔ مثال دے کر بات آسان کر دیتا ہوں کہ ایک کمرہ ہے تو کمرے کی 4 دیواری ہے، دروازہ اس کی حد ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ یہ دروازے سے باہر نکلے تو یہ اس حال کی، کمرے کی، مسجد کی حد ہے، روم کی حد ہے۔ تو کیا اللہ رب العزت کے ذات یا وجود کی کوئی حد ہے؟ نہیں، اس کی کوئی حد نہیں۔ تو جب اس کی کوئی حد نہیں تو پھر کوئی کیسے حضور کو اللہ سے آگے بڑھا سکتا ہے؟ ہاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا مانو، اتنا مانو، اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اللہ کی محبت کا تقاضا بھی یہ ہے۔ وہ کیا تقاضا ہے کہ حضور کو اتنا مانو کہ فقط حضور کو سجدہ نہیں کرنا، باقی سب کچھ مصطفیٰ ہے، فقط اسے سجدہ جائز نہیں۔ اگر اس کو اشعار کی لڑی میں پرونا چاہوں تو یوں کہنا چاہوں گا کہ وہ ذات خدا سے نہ جدا ہے نہ خدا ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا۔ تو حاضرین ذی احتشام، ایمان کی جو بنیاد ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہو گئی۔ اب جو میں نے 2 چیزیں عرض کی تھی کہ اہم ہیں، ایک ہے جس سے ایمان آتا ہے، اور ایمان آتا ہے محبت مصطفیٰ سے۔ اب 2 چیزیں جو اہم ہیں وہ ان میں پہلی چیز تو ہے حضور کی محبت، اب دوسری چیز ہے حضور کا ادب۔ ایمان لانا بھی ہے اور ایمان بچانا بھی ہے، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ ایمان لانا بھی ہے اور ایمان بچانا بھی ہے۔ تو ایمان آ تو گیا حضور کی محبت سے، ایمان بچا کیسے؟ وہ بچا حضور کے ادب سے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی بات رب کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، یہاں بھی خطاب ایمان والوں سے کیا، فرمایا اے ایمان والو لا تقدموا، آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے جب آگے بڑھنے کا ذکر کیا تو یہاں پہلے اپنا اسم استعمال کیا، اپنا ذکر کیا، بین یدی اللہ۔ پھر انسان کے ذہن میں سوال آیا کہ جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ سے آگے نہ بڑھو تو اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ اللہ کی ذات محدود ہے، نہ، باری تعالیٰ یہ جو تو فرما رہا ہے کہ بین یدی اللہ، فقط اتنا کہہ دیتا کہ رسول اللہ، رسول سے آگے نہ بڑھو، تو اپنے ذکر کرنے کی کیا حکمت ہے کہ لا تقدموا۔ اب اس کہ اگر آیت کریمہ کے پاس منظر و شان نزول کو دیکھا جائے تو اہل علم جانتے ہیں کہ عید کا موقع تھا، تو عید قربان کا، تو عید کی نماز پڑھ چکے تو کچھ صحابہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اپنے جانور ذبح کر لیے۔
قربانی حضور سے پہلے کر دی. جب پہلے قربانی کر دی تو اللہ رب العزت کو مصطفیٰ کے عمل سے پہلے کسی دوسرے کا عمل بھی ناگوار گزرا. فرمایا میرے مصطفیٰ سے آگے بڑھتے ہو, لا تقدموا, آگے نہ بڑھو. تو اب ذرا تصور کیجئے کہ جو ذات اپنے محبوب سے عمل میں آگے بڑھنے پر بھی ناگواری کا احساس دلاتی ہے, تو ذرا تصور کریں اگر اس ذات مصطفیٰ کے بارے میں کوئی انسان چے مگوئیاں کرتا پھرے یا بے ادبی و گستاخیاں کرتا پھرے تو اللہ کے حضور اس کی مذمت کتنی کی جائے گی. اس پہ میں آگے بات چل کے کروں گا. فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ, یہ جو رب نے فرمایا نا بین یدی اللہ و رسولی, تو یہ یدی اللہ سے مراد کیا ہے کہ اللہ سے آگے نہ بڑھو. اس سے مراد بھی ذات مصطفیٰ ہے کہ جو رسول سے آگے بڑھتا ہے در حقیقت وہ اللہ سے آگے بڑھتا ہے. کیسے؟ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر آقا علیہ السلام کی اطاعت کا ذکر کیا اور ساتھ اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا. قرآن پاک میں جتنے مقامات ہیں اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کے ساتھ واطیع اللہ واطیع الرسول, واطیع اللہ واطیع الرسول, اپنی اطاعت کے ساتھ مصطفیٰ کی اطاعت کا ذکر کیا. قرآن پاک میں کوئی ایسا مقام نہیں, کوئی ایک ایسا مقام اول سے لے کے آخر تک, الحمد سے لے کر والناس تک 114 سورتوں میں سے 6666 آیات میں سے کوئی ایک ایسا مقام نہیں جہاں فقط اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا. یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے. مگر جب ذات مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو قرآن میں ایک ایسا مقام بھی ہے جہاں اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر تو نہیں کیا مگر فقط اکیلی ذات مصطفیٰ کی اطاعت کا ذکر کیا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اطاعت مصطفیٰ ہی اللہ کی اطاعت ہے. جیسے اطاعت مصطفیٰ ہی اللہ کی اطاعت ہے اسی طرح ادب مصطفیٰ ہی ادب خدا ہے. اسی لیے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول. پھر اسی صورت کے اگلی آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ادب سمجھا رہا کہ اللہ کے حضور ادب کیا ہے. اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آوازوں کو آواز مصطفیٰ سے پست رکھو, بلند نہ کرو. اب حاضرین محترم, اب صوت جو ہے یہ صفت ہے, صفت. تو اللہ رب العزت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت کی بھی بے ادبی گوارا نہیں. تو جس ذات کو مصطفیٰ کی ایک صفت کی بے ادبی گوارا نہیں, وہ رب اس مصطفیٰ کی ذات کی بے ادبی کیسے گوارا کر سکتا ہے. فرمایا فوق صوت النبی, اپنی آوازوں کو آواز مصطفیٰ سے پست رکھو, بلند نہ کرو. یہ جتنی گفتگو آپ کے سامنے ابھی میں نے پیش کی ہے حاضرین محترم, یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اللہ رب العزت سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ لوگوں اگر اپنے ایمان کی بقا چاہتے ہو, ایمان کو بچانا چاہتے ہو, ایک ہوتا ہے ایمان لانا, ایک ہوتا ہے ایمان بچانا. انسان ایمان لے آئے مگر اسے بچائے نہ. جیسے مثال دے دیتا ہوں, پہلا عمل بعض دفعہ انسان کے لیے آسان ہوتا ہے اور دوسرا کام اور عمل اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. جیسے حافظ قرآن ہے تو قرآن پاک وہ حفظ تو کر لیتے ہیں مگر حفظ کرنے کے بعد اس کو یاد رکھنا یہ اس سے بھی مشکل کام ہے. تو پہلا کام تو 2-2.5 سال میں کر لیا, وہ تو 2-2.5 سال کا پیریڈ گزر گیا. اب اگلا پوری زندگی پیریڈ گزارنا ہے. تو ذرا آپ سوچیں کہ پہلے کام سے دوسرا اس سے بھی مشکل. تو حاضرین احتشام, یہ بات قابل توجہ ہے کہ ایمان تو ہم لے آئے, کیسے؟ حضور سے محبت کر کے. اب اس ایمان کو بچانا ہے, اس سے بھی مشکل ہے. ایمان آتا محبت مصطفیٰ سے ہے, ایمان بچتا ادب مصطفیٰ سے. کیسے؟ کہ آگے اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ اگر تم بے ادبی کر بیٹھے تو پھر کیا ہوگا. فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تم میرے مصطفیٰ کے بے ادب ہوئے اور بے ادبی کر دی تو فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہاری ساری زندگی کے اعمال غارت کر دیے جائیں گے, ساری زندگی کے اعمال. اور اعمال ضائع کرنے کے بعد جو اگلی چیز اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وانتم لا تشعرون, اور تمہیں تمہارے اعمال کے ضائع ہونے کی خبر بھی نہیں ملے گی. اب یہاں میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کم از کم
اگر اس انسان سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، وہ بے ادبی کر بیٹھا، گستاخی کر بیٹھا، تو مولا کم از کم اسے یہ تو پتہ چل جاتا، یہ خبر تو مل جاتی، یہ شعور تو آ جاتا، یہ ادراک تو مل جاتا کہ میں فلاں کام، فلاں عمل غلط کر بیٹھا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے مصطفیٰ کا بے ادب ہو، میرے مصطفیٰ کا گستاخ ہو، کیونکہ میرا نظام ہے کہ میں نے فیصلہ کر رکھا ہے جو میرے حضور کسی غلطی پر ندامت کے چند آنسو بہائے، توبہ کرے، استغفار کرے، میرے حضور روئے، گڑ گڑائے، میں اسے معاف کرتا ہوں، پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، پھر اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ میرا تو قاعدہ ہے، میرا نظام ہے۔ اگر اسے شعور آ گیا کس چیز کا کہ میں نے مصطفیٰ کی بے ادبی کر دی ہے، فرمایا ہو بے ادب، اور اسے شعور آنے دوں، شعور آ جاتا تو وہ میری بارگاہ میں توبہ کرتا، توبہ کرتا تو مجھے معاف کرنا پڑتا۔ اللہ نے فرمایا میں اسے توبہ کی توفیق کا شعور بھی نہیں آنے دوں گا، کیوں کہ ہو مصطفیٰ کا بے ادب اور بخشا جائے۔ تو لہٰذا یاد رکھ لے، اگر ایمان کی بقا چاہتے ہیں، ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، تو پھر کرنا کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کی محبت کے ساتھ حضور کا ادب بھی بحال رکھنا ہوگا۔ حاضرین محترم، آج کی اس نشست میں ہم یہی پیغام دیں گے کہ لوگوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی اپنے سینوں میں جذب کرو اور آقا علیہ السلام کا ادب بھی۔ اور اس کے لیے اگر آپ کوئی پلیٹ فارم ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور کے ادب کی روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑی تحریک منہاج القرآن ہے۔ اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی، آپ کی زندگی کے 70 سال امت مسلمہ کے نوجوانوں کو عشق و ادب مصطفیٰ سکھاتے گزر گئے۔ لوگوں آؤ تحریک منہاج القرآن میں شامل ہو جاؤ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کے جام پی لو، تاکہ تمہاری دنیا بھی بدل جائے، تمہاری آخرت بھی بدل جائے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔